جیلی میڈیا میں خوش آمدید۔ نیوزی لینڈ اور بھارت کو ہرا کر پاکستان دوسری ٹیموں کو شکست دیتا ہوا بالآخر سیمی فائنل میں پہنچ گیا، لیکن افسوس کہ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی ٹیم سے ہار گیا۔ چند دن پہلے جب پاکستان بھارت سے کامیاب ہوا تھا تو ہمارے ایک سینئر وزیر نے یہ فرمایا تھا کہ یہ فتح پورے عالم اسلام کی فتح ہے۔ میں نے اس وقت ہی سوچا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کسی سٹیج پر ہار جاتا ہے یا ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کو پھر کیا سمجھا جائے کہ اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو یہ عالم اسلام کی فتح ہے اور کافروں کی شکست ہے، لیکن اگر پاکستان ہار جاتا ہے کسی سٹیج پر تو پھر کیا؟ ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ ایک بہت ہی عجیب رسم ہے، ایک عجیب فنامنا ہے کہ ہر چیز میں مذہب کو ڈال دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست تو پہلے ہی مذہب کے بھیڑ چڑھی ہوئی ہے۔ جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ مذہب کو ایک سیاسی کارڈ بنا کر استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیتا ہے کہ گویا کہ وہ دوسروں سے زیادہ مذہبی ہے اور وہ پاکستان کو دوسروں سے زیادہ مذہبی ریاست بنانے کا خواہش مند ہے۔ جیسے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی مذہب کا خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ جنون ہے، خمار ہے۔ جیسے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ تو ہر سیاستدان مذہب کو ایک کارڈ بنا کر، سیاسی کارڈ بنا کر استعمال کرتا آیا ہے، اور اس کی خاص طور پر سب سے بڑی مثال تو جنرل ضیاء الحق بنتے ہیں۔ لیکن چلتے ہیں واپس اپنے آج کے موضوع پہ کہ کھیل میں بھی کس حد تک مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پاکستان جیتا ہے تو یہ اسلام کی فتح ہے، ہمارے مذہب کی فتح ہے، لیکن جب ہار جائے تو پھر کیا اسے سمجھا جائے؟ ادھر ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی کچھ ایسا فینومینا ہے، خاص طور پہ جب بڑا ورلڈ کپ ہو، بڑا میچ ہو، ٹورنامنٹ ہو، تو اس وقت بھی بھارت میں بھی جو ہندو پنڈت ہیں وہ بھی اپنے ہون شروع کر دیتے ہیں، اپنے کھلاڑیوں کی تصویریں سامنے رکھ کر اپنی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ ایسا کرنے سے وہ جیت جائیں گے، ان کی ٹیم جیت جائے گی۔ ادھر بھی یہ فنامنا ہے اور پاکستان میں بھی، اور پاکستان میں تو خاص طور پر اس کو اسلام کی فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے، جہاں تک لوگوں کے قومی جذبات کا تعلق ہے اس کی تو سینس بنتی ہے، ہر شخص کو اپنے ملک سے، اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو مذہبی رنگ دے دینا بھی نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب میں ان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں جنہوں نے یہ بیان دیا کہ جب پاکستان ہار گیا تو پھر اب اس کو ہم کیا کہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے، کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے اور اس کے ساتھ مذہب کو نہ جوڑا جائے۔ مغربی ٹیمیں، ویسٹرن ٹیمیں جب میدان میں اترتی ہیں تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کو، مسیحیت کو یا کسی بھی مذہب کو یا عقیدے کو یا نظریے کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ اکثر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا جیسے انگلستان کی ٹیم ہے، اس میں بھی مسلمان کھلاڑی ہیں، ہندوستان کی ٹیم میں مسلمان کھلاڑی رہے ہیں، سکھ کھلاڑی رہے ہیں، ابھی حالیہ ٹیم میں محمد شامی ہیں جن کے اوپر بھی ہندوستانیوں نے نہایت ہی برے الزامات لگائے اور ان کو ٹرول کیا گیا، ان کی نہایت ہی تصحیح کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ ہر کھلاڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ جس ٹیم کے لیے کھیل رہا ہو وہ اس کے لیے بھرپور پرفارمنس دے، یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ کھیل میں بھی مذہب کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی خاص طور پہ اقلیت سے تعلق رکھنے والا کھلاڑی ہو تو اگر وہ خدا نخواستہ پرفارم نہ کرے تو اس کی خاص طور پر ٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس پہ نہایت ہی برے الزامات اور اس کا نہایت ہی بری طرح سے طنز اور تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور اس کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا۔ ماضی میں یہ اظہر الدین کے ساتھ بھی ہوا ہے، پاکستان کے انیل دلپت کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ نہایت ہی ایک افسوسناک اور دکھ کی بات ہے کہ جب فتح ہو تو سب اچھا ہے، لیکن جب ناکامی ہو تو ٹیلی ویژن پر آ کر بڑے ایکسپرٹ بیٹھ جاتے ہیں جو فوراً ہی وہاں تنقید اور کھلاڑیوں کی سرزنش شروع کر دیتے ہیں، یوں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب میدان میں جو اترے ہوتے ہیں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ چونکہ دونوں ٹیمیں کھیلنے آئی ہوتی ہیں تو دونوں ٹیمیں اپنی پوری جان لڑاتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیم جو اتری ہے اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں تو وہی جیتے۔ خدا سب کا ہے، اور جو میدان میں اترتے ہیں وہ اپنی اچھی پرفارمنس سے وہ اس دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جہاں دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو
مذہب کے خانے میں ہی ڈال دیا جائے۔ تو پاکستانی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر بات کو اسلام یا مذہب کی جنگ نہیں مان لینا چاہیے، کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے۔ باقی دنیا کی ٹیمیں بھی آتی ہیں، وہ کھیل کو کھیل سمجھتی ہیں، جیتنے میں وہ یہ نہیں کہتی کہ چونکہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مذہب جیتا ہے، ہمارے مذہب کی فتح ہوئی ہے اور دوسرے مذہب کی شکست ہوئی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جہاں پاکستان کی شکست پر سارے افسردہ ہیں، لیکن اس بات کو مذہب کی فتح اور شکست سے ہمیشہ دور ہی رکھنا چاہیے۔ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ مذہب کی ایک اپنی جگہ ہے اور کھیل کی ایک اپنی، سیاست کی اپنی۔ پاکستان میں سیاست اور مذہب کو تو پہلے ہی اتنا زیادہ ملا دیا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی مذہب کیا ہے اور سیاست کیا ہے، تو خدا را کھیل کو تو کم از کم مذہب سے دور رہنے دیں۔ Thank you for watching Anjali Media. God bless you all.